الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج مجھے کچھ عذر پیش آ گیا، جس کی وجہ سے آپ حضرات کو انتظار کی زحمت ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن سوچا کہ ناغہ کرنے کے بجائے کو مختصر بات کر ہی لی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم سب کے لیے نفع پیدا فرمائے. بات ہو رہی تھی اس موضوع کی کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں آپ کو مواسات کی تربیت دینا مقصود ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی کی، غمخواری کی. اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہو، اللہ کے ہر مخلوق کے لیے طبیعت میں رحم ہو، اور جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کل سنائی تھی. تو طبیعت میں رحم ہونا پہلا مطلوب، پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں سب کے لیے رحم ہو، اللہ کے ہر مخلوق کے لیے. اور اسی رحم کے اوپر عمل کرنے کا دوسرا تقاضا یہ ہے، یعنی اس رحم پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس دوسرے تقاضے پر بھی آدمی عمل نہ کرے، وہ یہ کہ اپنے غصے کو قابو میں کرے. یہ غصہ جب تک قابو میں نہیں آتا، اس وقت تک انسان اگر فرض کرو عقلی طور پر وہ رحم دل بننا بھی چاہتا ہے، عقلی طور پر چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ رحم کروں، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا غصہ قابو میں نہ ہو. ہر شخص ہم میں سے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے، کیا کہے گا کہ برا کرنا چاہیے، بدسلوکی کرنی چاہیے؟ کہے گا تو یہی کہ بھائی اچھا سلوک کرنا چاہیے، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کہے گا تو یہی، دل میں عقلی طور پر وہ اس بات کو مانے گا بھی کیا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسان کی اچھی صفات میں سے ہے. لیکن جب معاملہ پڑتا ہے دوسروں کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے تو ایک مادہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے غصے کا. وہ غصے کا جو معاملہ ہے وہ طبعی طور پر انسان کو مغلوب کر کے اس رحم کے تقاضے سے دور لے جاتا ہے. غصہ کرے گا، رحم دلی تھی، سب کچھ تھا، سب سے اچھا معاملہ کرنے کی خواہش بھی تھی، لیکن کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ طبیعت میں اشتعال پیدا ہو گیا، غصہ آ گیا. جب غصہ آ گیا تو وہ دماغ پہ چڑھ گیا، اور دماغ پہ چڑھ کے اس نے اعضاء کو متاثر کر دیا. زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکل گئی، ہاتھ
الٹے سیدھے طریقے سے چل پڑا، ساری رحم دلی رکھی دھری رہ گئی، غصہ جب آ گیا تو کیونکہ قابو میں نہیں ہے. تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور کوئی ایسا عمل نہ کرے غصے میں آ کر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور یہ بھائی یہ جو چیز ہے نا، یہ اس میں شاید کوئی بھی مستثنا نہیں ہے جس کو یہ واقع اس طرح کے حالات پیش نہ آتے ہوں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ ہے تو ایک ایسی چیز کہ جو ہر انسان کی تقریباً فطرت میں رکھی ہوئی ہے، اور فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایسی بیکار نہیں رکھی، وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ صحیح محل پر استعمال ہو، صحیح جگہ پر استعمال ہو، اس لیے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. صحیح جگہ کیا ہے؟ صحیح جگہ یہ ہے کہ اپنے اوپر اگر کوئی شخص ناجائز حملہ کر رہا ہے تو اس حملے کے دفاع میں اس کو استعمال کرے، ورنہ جو ہے اگر آدمی غصہ بالکل ہی نہ ہو طبیعت میں تو دوسرا پٹائی کر رہا ہے، ڈنڈے مار رہا ہے اور یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ پٹتا ہی رہے گا دوسروں سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے غصہ اس لیے پیدا کیا تاکہ موقع پر جب کہ دوسرا زیادتی کر رہا ہو تو اس زیادتی کے جواب میں اپنا دفاع کر سکے آدمی. جہاد میں استعمال کرے اس غصے کو، جوش و خروش کو جہاد میں استعمال کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. ہوتا ہی نہیں بالکل تو آدمی بے حس ہو جائے، اور اگر صحیح جو ہے جگہ پر استعمال نہ کرے، بے حس ہو جائے اور نقصان اٹھائے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک بزرگ کا، ایک اپنے کسی بڑے کا، عالم تھے وہ، اور کسی کے ہاں مہمان چلے گئے، کہیں کوئی نواب صاحب تھے ان کے گھر میں مہمان چلے گئے، تو رات وہ ان کا جو محل تھا یا کیا حویلی تھی جس میں قیام تھا تو بڑی شاندار تھی، دو لمبی چوڑی اس کی چار دیواری تھی، اسی میں کہیں مہمان خانہ بھی ہوتا تھا. اس مہمان خانے کے اندر ان کو ٹھہرایا، لیکن اس کا جو بیت الخلا تھا وہ ذرا اس مہمان خانے سے فاصلے پر تھا، تو اس کے لیے ذرا فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا تھا. اور رات کو چوکیدار جو ہے چکر لگایا کرتا تھا وہاں پر حفاظت کے لیے. تو ان کو رات کو 1-2 بجے ضرورت پیش آ گئی بیت الخلا جانے کی، تو یہ بیت الخلا کے لیے نکلے. چوکیدار چکر لگا رہا تھا، اس نے سمجھا کوئی چور آ گیا اس وقت، رات کو بے وقت 1-2 بجے. تو اس نے اٹھا کے لٹ اٹھا کے اور کہا کون ہے؟ تو اس وقت انہوں نے زور سے دھمکا کر اس کو کہا کہ ہم ہیں بڑے مولانا صاحب، بڑے مولانا، تو کیوں بولتا ہے سر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اگر میں تواضع سے کام لیتا کہ میں تو آخر ہوں اور مسکین ہوں، تو کہنے لگے کہ وہ اس کا لٹ میرے اوپر پڑ گیا ہوتا اس چوکیدار کا. تو یہ موقع تھا کہ آدمی اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی حقیقت بھی بتائے اور جو وہ اپنے غصے کو بھی استعمال کرے. وہاں پر اگر وہ استعمال نہ کرتا تو کہتے ہیں وہ لٹ تو پڑ گیا تھا، اگلے دن اس کی چوکیدار کا کیا حشر بنتا، نواب صاحب اس کو کیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، وہ بات کی بات ہے، لیکن میرا سر پھٹ گیا تھا اس دن اگر اس دن میں یہ بات نہ کرتا. تو جہاں محل ہو صحیح وہاں پر استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ پیدا کیا ہے.
لیکن وہی چیز، وہی غصہ جب غلط جگہ پر استعمال ہو تو پھر وہ ہے ایک انسان کے لیے بہت بڑی زبردست بیماری، اللہ بچائے، بہت ہی زبردست بیماری ہے یہ۔ وہاں حکم یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حتی الامکان غصے کو پینے کا کام کرو، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو، لوگوں کو معاف کر دو اور غصے کو پی جاؤ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا۔ غصہ آ رہا ہے لیکن آدمی پی جائے اس کو، اور پی کر اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو اور حدود سے متجاوز ہے۔ یہ بڑی زبردست تعلیم ہے شریعت کی۔ غصہ آنا تو غیر اختیاری، ہمارے حضرت حجول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غصہ آنا تو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ آ گیا غصہ، کسی وقت بھی پارا چڑھ گیا، غصہ آ گیا، وہ تو غیر اختیاری ہوتا ہے، لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اختیار میں ہے کہ اس غصے کی وجہ سے کیا کوئی کلمہ بولوں، اس غصے کی وجہ سے کوئی ہاتھ اٹھاؤں، یہ تو اپنے اختیار میں ہے۔ بس انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ آیا غصے سے مغلوب ہو کر اس کے تقاضے پر عمل کر لیتا ہے، اور عمل کر کے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچا دیتا ہے مطلب یہ کہ غصہ قابو میں نہیں ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اگر قابو پا لیتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ الحمدللہ اس نے اپنی اس خصلت کو شریعت کے تابع بنا دیا۔ کیا خوبصورت ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ فرمایا۔ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے کہ جب کشتی ہو تو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے، وہ ہے در حقیقت پہلوان، وہ ہے در حقیقت طاقتور جو غصے کے وقت میں قابو پائے۔ اس کے لیے بھائی بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جن کی طبیعتوں میں غصہ ہے، بعض تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں غصے کا مادہ کم رکھا ہے، تو وہ ضرورت ہی پر استعمال ہوتا ہے، بے ضرورت استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، لیکن عام طور سے یہ غصہ لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی انسان کو معصیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ان کے لیے غصے کو قابو کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، مشقت اٹھا کر آدمی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ میں اس غصے کو کسی طرح بے محل استعمال نہ ہونے دوں، اور اس کے کچھ شریعت نے طریقے بتائے۔ ایک تو قرآن کریم میں فرمایا
اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ کہ اگر شیطان تمہیں کچوکا لگائے لفظی معنی یہ ہے شیطان کیا کچوکا لگاتا ہے کہ کسی گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور اس میں بہت بڑا اس کا حصہ غصے کا غلط استعمال بھی ہے. شیطان چڑھ گیا دماغ پہ تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں شیطان الرجیم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. جب غصے میں اشتعال کی کیفیت پیدا ہو گئی، دماغ پھر گیا، دماغ گھوم گیا اور اس میں غصہ جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ اللہ کی پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا کام یہ کرو کہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اوپر سے نیچے کی حالت میں آ جاؤ. غصے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ الٹا چلے. لیٹے لیٹے اگر غصہ آ جائے گا ایک دم سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور اگر بیٹھے بیٹھے غصہ آیا تو کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہے تو آگے بڑھ جائے گا. غصے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں الٹا لے کے چلتا ہے. تو علاج اس کا یہ ہے کہ تم اس سے الٹ کرو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. یہ بڑا زبردست نسخہ ہے، معمولی نہیں ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے. غصہ تو کہتا ہے کہ کھڑے ہو تو آگے چل، اس کے سر پھاڑ دوں، اس کا منہ نوچ لوں، اس کو برا بھلا کہہ دوں، لیکن غصے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ نہیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ تو کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا غصہ. بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں غصے کی کیفیت ہو رہی ہے، جس کسی آدمی پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو ہٹا لو. اور ٹھنڈا پانی پی لو، یہ بھی علاج ہے اس کا. تو اللہ کی پناہ مانگے، وہاں سے ہٹ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. تو اس سے غصے کی کا جو ابال ہے جو آدمی کو غلط راستے پر لے جایا کرتا ہے، اس میں کمی واقع ہوگی انشاءاللہ. اور بھائی ایک نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرنے لگے تو شاید سب سے زیادہ مؤثر. وہ کیا؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہیں سے، تو دیکھا آپ ایک صحابی ہیں وہ اپنے غلام کے اوپر غصہ کر رہے ہیں اور غصے میں جو ہیں وہ اس کو مار رہے ہیں. تو ایک جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بول دیا، فرمایا للہ اقدر علیک، للہ اقدر علیک. یعنی ذرا سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر ہے، یہ بیچارہ مسکین ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے، تمہیں اس پر قابو ہے. جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے کہ اس کو مارو پیٹو جو کچھ چاہو کرو،
جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. تو اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ میں اس کے ساتھ اس سے میں آ کے زیادتی کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگے تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے بھی. لیکن باہر صورت یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا. یعنی مجاہدے کے معنی یہ کہ نفس پر زبردستی کرنی ہی پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، پناہ مانگ لی اللہ تبارک و تعالی، اور ٹھنڈا پانی پی لیا. کھڑے ہیں تو بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں تو لیٹ گئے، یا جگہ سے ہٹ گئے وہاں سے. اور یہ تصور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا اس کا کہ میں نے جو جتنا غصہ کر رہا ہوں، جو لفظ بول رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کو مجھ پر زیادہ قدرت ہے مجھے سزا دینے کی جتنے مجھے اس کے اوپر ہے. یہ سارے تصورات کر کے انشاءاللہ کمی تو آئے گی، لیکن پھر بھی نفس کو زبردستی کر کے روکنا پڑے گا، روکنا پڑے گا. اور یہی ساری شریعت کا مزاج بھی ہے، اور یہی سارا شریعت کا حکم بھی ہے. اسی کی تربیت بھی دینی ہے کہ حدوں پر جا کر رک جاؤ. جہاں حد آ جائے ناجائز کی وہاں جا کر رک جاؤ. کان وقافا عند حدود اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کی حدوں کے آگے جا کر رک جانے والے تھے. ورنہ فاروق اعظم کا جلال، ان کا روب، ان کے ہاتھ کا درہ جو ہر ایک پہ چلتا تھا، بڑے بڑوں پر درہ چلتا تھا جب ضرورت پیش آتی تھی تو. لیکن جہاں اللہ کی بتائی ہوئی حد آ گئی تو نہ وہاں غصہ ہے، نہ وہاں کوئی اپنی تعلی ہے، نہ اپنا کوئی عجب ہے، نہ اپنی کوئی بڑائی کا احساس ہے. یا تو درہ چل رہا ہے کیونکہ امیر المومنین ہے تو ان کو جرائم کا بھی خاتمہ کرنا ہے، ان کو مجرموں کو بھی سزا دینی ہے. تو اس واسطے لوگوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے، وہ سب کر رہے ہیں. لیکن جہاں اللہ کی حد آ گئی وہاں ایسا معلوم ہوتا کہ عمر ابن خطاب مٹی ہے، بالکل کوئی اپنی انا نہیں. حضرت عمر جا رہے ہیں مسجد میں، جاتے ہوئے دیکھا پرنالہ گر رہا ہے ایک مسجد کے اندر. پوچھا کس کا ہے؟ کیا عباس، حضرت عباس جو چچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے گھر کا پرنالہ گر رہا ہے. تو کہا کس کا پرنالہ ہے؟ نکالو اس کو. مسجد میں پانی گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے مسجد میں، نکالو اس کو. نکال دیا. حضرت عباس آ گئے، آ کے کہا کہ یہ آپ نے پرنالہ کیوں نکلوایا میرا؟ کہ بھائی مسجد میں گر رہا تھا پرنالہ، تو یہ مسجد کے اندر گرنے والا گر رہا ہے تو اس کو ہٹانا ہی تھا، کیونکہ مسجد کے لیے، مسجد کے مفاد کے خلاف ہے، اس لیے ہٹایا.
کہ آپ کون ہوتے ہیں ہٹانے والے؟ یہ پرنالہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگوایا تھا یہاں پر میرے گھر میں. اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا، میرے ساتھ چلو. انگلی پکڑی، وہاں لے گئے، پرنالہ منگوایا اور کہا میں کھڑا ہوتا ہوں رکوع کی حالت میں، میرے کمر پہ چڑھ کر لگاؤ یہ پرنالہ، میری کمر پہ چڑھ کر لگاؤ. خطاب کے بیٹے کی یہ مجال ہو گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو ہٹا دے. اسی حضرت بات سے کہا لگوا دوں گا کہ نہیں، میری کمر پہ چڑھ کے لگاؤ، میری کمر پہ چڑھ کے لگانا ہوگا. امیر المومنین ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، اور جھک کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کر حضرت عباس کو اپنے کمر پر سوار کیا، کہا کہ اس طرح لگاؤ. اس کی یادگار آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ پرنالہ، اب تو کچھ دنوں سے میں نے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی لگا ہوا ہے وہ پرنالہ. امت نے اس کی حفاظت کی ہے کہ یہ پرنالہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا لگایا ہوا تھا اور فاروق اعظم نے اس طرح پر دوبارہ لگوایا، اس واسطے اس کو محفوظ رکھا. حالانکہ مسجد کی توسیع بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ پرنالہ لگا ہوا. میں ہر سال اس کی زیارت کرتا تھا. اب چند سالوں سے پتہ نہیں نظر نہیں آیا مجھے، پتہ نہیں نکال دیا یا نہیں، لیکن وہ رکھا ہوا. تو جہاں فاروق اعظم کا درہ چل رہا ہے اصلاح کے لیے، وہاں لوگوں کے لیے رحمدلی کا یہ عالم ہے. اور اپنی ذات کی کوئی انا نہیں ہے. خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ لوگوں نے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں، بہت زیادہ مہر باندھنے شروع کر دیا نکاح کے اندر. اب آئندہ اگر کوئی ایسا مہر باندھے گا تو ہم اس کو پتہ نہیں کیا کہا کہ اس کو سزا دیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے، کچھ اس طرح کا اعلان کر دیا. ایک بڑھیا نے کہا کہ خطاب کے بیٹے تم یہ کہتے ہو کہ بڑا مہر باندھنا جو ہے اس کے اوپر تم سزا دو گے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ آتے ہی تم احداہن قنطارا، کہ اگر ایسا عورت اپنے بیویوں کو دولت کا ڈھیر بھی دیا ہو مہر میں، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس سے واپس نہ لیا کرو. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ڈھیر دینا بھی جائز ہے مہر میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بڑا زیادہ مہر دینا درست نہیں ہے. یہ تمہاری بات مانے یا اللہ میاں کی بات مانے؟ سب ڈھیر ہو گیا تمہارے. اس بڑھیا کی بات کہا کہ دیکھو ایک بڑھیا بھی عمر سے زیادہ فقہ کا علم رکھتی ہے. عمر سے زیادہ ایک بڑھیا بھی عمر سے فقہ کا علم زیادہ رکھتی ہے عمر سے. لہذا میری اس بات کو کچھ فوراً اس لیے فرمایا گیا کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کے حدود کے آگے ٹھہر جانے والے. عجیب و غریب کا مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، کہ جلال بھی ہے اور رعب بھی ہے، لوگوں کے دلوں پر رعب ہے. رعب نہ ہوگا تو اقتدار کیسے چلائے، حکومت کیسے چلائے؟ لیکن جب وقت آتا ہے اپنے ذات کی قربانی دینے کا تو اس طرح قربانی دیتے ہیں. تو بھائی یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کریں، اذنی و اوجزنی، مجھے وصیت کیجیے اور مختصر کیجیے. یہ بھی صحابہ کرام کی
بھی بات تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ ان کو بھی یہ پوچھنے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہ ہوا کہ مختصر سی کر دیجیے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور مجھ پر قاعدے شرطیں بھی لگا رہے ہو تو مختصر کرو. اچھا بھائی تجھے مختصر چاہیے تو مختصر ہی کر دیتا ہوں, مختصر نصیحت کر دیتا ہوں. فرمایا لا تغضب, مختصر نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کر, یہ نصیحت فرمایا. یعنی ساری نصیحتیں چھوڑ کر کوئی نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ کر دینا, صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب چھوڑ کے نصیحت یہ فرمایا غصہ نہ کرنا. مختصر نصیحت چاہیے, غصہ نہ کرنا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ غصہ جو ہے بے شمار برائیوں کی جڑ ہے, بہت بے شمار برائیوں کی جڑ ہے. جب اللہ بچائے آدمی عادی بن جاتا ہے غصے کا, ہر وقت منہ سے اس کے ایسی بات نکلتی ہے, ایسا ہی لہجہ بنتا ہے کہ جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بھائی یہ مہینہ جو ہمارا گزر رہا ہے, اب یہ جو فرمایا تھا نا حدیث میں, اسی حدیث میں یہ جو فرمایا تھا کوئی تم سے لڑنے پہ آ جائے تو کیا کہو؟ انی صائم, بھائی میرا روزہ ہے. لڑنے پر آ گیا, اب لڑنے پہ آ گیا دوسرا آدمی تو طبی طور پر دل میں اشتعال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یہ مجھ سے لڑنے آ گیا تو یہ غصہ آ رہا ہے. لیکن فرمایا کہ تم یہ کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے, یعنی دبا دو اس کو. اس دبانے کا حاصل یہ ہے کہ جتنا تمہیں شریعت نے حق دیا ہے اس حق کو بھی استعمال نہ کرو. حق یہ دیا نا کہ جیسی کوئی دوسری زیادتی کرے ایسا میں بھی کر دوں, لیکن اس کو بھی استعمال نہ کرو, دبا دو, کیا تو میرا روزہ ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں تربیت دی جا رہی ہے مواسات کی, اس مہینے کے مواسات کی. تو اس وقت تو تمہیں استعمال کرنا ہی نہیں ہے غصہ, اس وقت تو غصہ استعمال کرنا ہی نہیں, جائز مواقع پر بھی نہ کرو. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس غصے کو قابو کر دیں اور رمضان میں اس کی مشق کریں. جب رمضان میں اللہ تعالیٰ مشق کریں گے بس یہ تہیہ کر لیں گے کہ غصہ نہیں کرنا, نہ زبان سے کرنا, نہ ہاتھ سے کرنا, کسی سے کرنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. اور پھر جب رمضان سے باہر جائیں گے زندگی کے معاملات سے سابقہ پیش آئے گا, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ اعتدال آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعتدال عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نفس میں جتنے رذائل ہیں اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے. یا اللہ آپ نے جو فضائل اس کے لیے مقرر فرمائے ہیں اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما, اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, منکرات سے, معصیتوں سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ رمضان کے تھوڑے سے ایام, تھوڑی سی ساعتیں باقی ہیں, یا اللہ ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
رمضان اس طرح گزرے کہ آپ ہماری مکمل مغفرت فرما چکے ہوں۔ یا اللہ رمضان اس طرح گزرے کہ آپ مکمل مغفرت فرما چکے ہوں۔ یا اللہ ہمیں عتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں عتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دعائیں کرنی بھی نہیں آتی، اپنی رحمت سے اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اچھی دعائیں کرنے کی، اللہم انا نسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، اچھی دعائیں کرنے کے دل میں الہام فرما دیجئے، اچھی دعاؤں کا الہام فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنی رحمت سے اچھی دعاؤں کا الہام فرما کر اے اللہ ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول بھی فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔